بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے۔ جس طرح سے آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہر مومن یہ کوشش کرے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور تربیت کے حوالے سے بہترین کتاب وہ بھی قرآن ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شاید صاحب امامہ بھی بہت سارے ایسے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کمپلیٹ قرآن کی تفسیر پڑھی ہو۔ اگر آپ ایک مرتبہ کمپلیٹ قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ قرآن بہت جامع کتاب ہے، یعنی آپ سیاست سے آشنا ہو جائیں گے، آپ تاریخ سے، ہسٹری سے آشنا ہو جائیں گے، جانکاری آپ کو مل جائے گی، ادب بھی قرآن میں ہے، اخلاق سے آپ آگاہ ہو جائیں گے، انبیاء کی ہسٹری سے آپ آگاہ ہو جائیں گے، استدلال دلیل کیسے دینی ہے۔ جو انسان اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، ایون ولایت علی نبی طالب کو نہیں مانتا، مجھے دلیل کو قائم کیسے کرنا ہے، استدلال کیسے بنانا ہے، علم کلام سے آپ آشنا و آگاہ ہو جائیں گے۔ اتنی جامع کتاب ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے، یعنی نماز روزہ پڑھ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کرونا نے انسان کو موت سے کتنا ڈرا دیا ہے۔ یہ موت کا خوف جو ہمارے وجود میں ہے، انسان کو احتیاط تو برتنی چاہیے، لیکن عزیزو یہ موت کا ڈر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہم دل کھول کے موت کی کبھی تمنا نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور آج دے بھی رہا ہوں کہ اکثر دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور آپ نے اسی دنیا میں ہمارے علماء اور بزرگوں اور عرفاء کو دیکھا ہوگا، وہ جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں ان کے چہرے کی رونق بڑھتی جاتی ہے، چہرہ کھلتا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں مولا علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ فزتو برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا۔ یہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کامیاب ہو گیا؟ دیکھیے مولا جنگ خندق میں گئے، جنگ خیبر میں گئے، مولا کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا کا لقب ملا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ رسول خدا نے کہا۔ اس وقت بھی مولا نے یہ جملہ نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہوا، سیدہ سے شادی ہوئی، حسن حسین جیسے بیٹے ملے، سیدہ شباب اہل جنت بنے، اس وقت بھی مولا نے یہ جملہ نہیں کہا، علی رسول کے خلیفہ بنے، اس وقت بھی مولا نے یہ جملہ نہیں کہا۔ کب کہا؟ جب ابن ملجم کی تلوار میرے مولا کے سر پر لگی، یعنی جب علی لقاء اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اس دنیا سے جا کر اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں موت سے ڈرتا کیوں ہوں؟ مرنے کے بعد میں کس سے جا کر ملوں گا؟ اہل بیت سے، انبیاء سے، اولیاء سے۔ وہ سارے انبیاء کہاں ہیں؟ اس دیار میں ہیں، اس عالم میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم مرنے کے بعد جائیں گے۔ لیکن کیونکہ عقیدے سست ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، معرفت الہی سے دور ہیں، تو انسان شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہ تفسیر کا سلسلہ شروع تو کیا ہے، اب اللہ نے جتنی زندگی دی اتنی زندگی میں ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور کوشش کریں گے 10 منٹس یا 10 to 15 منٹس کی یہ تفسیر ہو۔ میں کوشش کروں گا اس سے بھی کم ہو، آج کیونکہ پہلی نشست ہے تو تھوڑی تفصیل میں مجھے باتیں بتانی پڑ رہی ہیں۔ کم اس لیے ہم نے رکھا تاکہ سست سے سست ترین انسان بھی 10 منٹ تو سن سکتا ہے نا۔ یہ آواز آپ گاڑی میں لگا سکتے ہیں پتھری کی صورت میں، چلتے پھرتے بچوں کو دے سکتے ہیں، یعنی ڈیلی اگر 10 منٹ ہم تفسیر قرآن پڑھیں، لاکھوں کتابوں سے بہتر ہے۔ آپ کی معلومات ایک حوزے میں پڑھنے والے طالب علم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ ایک دورہ یعنی کمپلیٹ ایک مرتبہ تفسیر قرآن پڑھیں۔ خود قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن تفسیر قرآن میں قرآن بھی ہے، لیکن ان آیتیں کیوں نازل ہوئیں، خدا کہنا کیا چاہتا ہے، ہم سے باتیں کیا کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی ابتدا سورہ حمد سے ہو رہی ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تھوڑی سی سورہ حمد کی فضیلت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ دیکھیے اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورہ دو نام ہیں اس کے، ایک حمد ہے، دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن علماء فرماتے ہیں ایک عجیب رمز ہے سورہ حمد میں کہ اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ آیتیں اس کی 7 ہیں، 7 آیتیں۔ اب یہ عدد 7 یعنی 7 کا جو نمبر ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہے
کون سا اللہ کا راز ہے 7 کے نمبر میں کہ سورہ حمد کی آیتیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، حج کرتے وقت ہم طواف جو کرتے ہیں وہ بھی 7 ہیں، سعی صفا و مروہ 7 ہے، شیطان کو 7 مرتبہ آپ سنگسار کرتے ہیں، سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو 7 اعضاء ہیں، ہفتے کے جو دن ہیں وہ 7 ہیں، اور سورہ حمد کی جو آیتیں ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ یہ بھی علم الاعداد ہے کہ اللہ نے اس 7 میں کون سے رمز و رموز ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ نے عبادات میں دیکھا ہوگا کہ لفظ 7 کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ قرآن کا واحد سورہ ہے جو ہر مسلمان کو پڑھنا واجب ہے۔ کوئی سورہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ حمد کا یاد کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے دن میں جو 5 نمازیں واجب ہیں ان 5 نمازوں کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یعنی ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ سورہ حمد کو پڑھتا ہے، اتنی اہمیت ہے سورہ حمد کی۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہی نہیں ہے، اس نماز کی کوئی قیمت اور ارزش نہیں ہے جس نماز میں سورہ حمد کو نہ پڑھا جائے۔ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، فرماتے قرآن کا بہترین سورہ سورہ حمد ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کا اساس اور قرآن کی بنیاد جو ہے وہ سورہ حمد ہے، اور اس کتاب کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، فاتح یعنی آغازگر کتاب، جس سے کتاب شروع ہو، ایک نام حمد، ایک نام فاتحۃ الکتاب۔ یہاں پہ ایک اور شبہہ بھی دور کرتا ہوا چلوں، آپ کا علم اس سے بڑھ جائے گا۔ یہ شبہہ ہے کہ بھائی کافی مسلمان حمد تو پڑھتے ہیں لیکن اس حمد میں بسم اللہ نہیں لاتے، ایک تو یہ شبہہ، اس کا بھی جواب دیں گے۔ دوسرا شبہہ یہ ہے کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں قرآن کتاب کی صورت میں نہیں تھا، حالانکہ لفظ ہے فاتحۃ الکتاب، آغازگر کتاب، اگر کوئی کتاب نہ ہو تو اس کا آغازگر کیسے ہوگا؟ تو یہ شبہہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ قرآن رسول خدا کے زمانے میں کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ دوسری حدیث ثقلین جو شیعہ سنی کتابوں میں انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ و اہل بیتی، مختلف الفاظ ہے لیکن لفظ کتاب پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اسے کہا جاتا ہے جس کا مجموعہ موجود ہو، تو یہ شبہہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں قرآن کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ دوسری چیز، اس سورے میں کون کون سی چیزیں آتی؟ سورہ حمد میں توحید خدا کا ذکر ہے، ذکر معاد ہے، حق کو کیسے پہچاننا ہے اور حق کی پہچان کیا ہے یہ ذکر ہے، ہمیں حق پہ چلنا ہے یعنی صراط مستقیم، معاد یعنی مالک یوم الدین کا ذکر ہے، ہمیں بروں سے دوری کرنی ہے، غیر المغضوب جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ قابل نفرت ہیں، ان سے اظہار نفرت کرنا ہے۔ اس میں اللہ کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بہت ہی عجیب سورہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر سورہ حمد کو 70 مرتبہ کسی مردے پہ پڑھا جائے وہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، یعنی اس سورے میں اتنی شفا ہے۔ اگر انسان وہ علم اور معرفت حاصل کر دے تو واللہ یہ قرآن ایک اتنا خزانہ ہے، ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے لیکن ہم اس خزانے سے استفادہ نہیں کر رہے۔ اب آئیے سورہ حمد کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر کام شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ کا نام لیا کر، شروع کر رہا ہوں اللہ، یہ بابا استعانت بھی ہے، یعنی ہر کام شروع کرو کس کی مدد سے؟ پروردگار عالم کی مدد سے۔ چھوٹی سی مثال دوں، پہلے زمانوں میں بھی رسم تھی، آج بھی ہے، کہ انسان اگر کسی بڑی جگہ کا افتتاح کرتا تھا یا کوئی بہت بڑا کام کرتا تھا تو وہ کسی بڑی شخصیت کو لاتا تھا اس جگہ کے اسٹارٹنگ کے لیے۔ مثلا آج پاکستان میں کوئی مالز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز کھولے جاتے ہیں تو ربن لگائی جاتی ہے، اس ربن کو کاٹنے کس کو بلایا جاتا ہے؟ کسی بڑی شخصیت کو بلایا جاتا ہے۔ یہ روایت میں ملتا ہے جنگ خندق میں سب سے پہلے جو اس میدان جنگ خندق میں جو خندق کھودنے کے لیے جو بیلچہ لگایا تھا وہ رسول خدا نے لگایا تھا۔ تو یہ رسم رہی بھی ہے۔ تو اس لیے انسان جب کوئی کام شروع کرے تو وہ کام کسی بڑے کی یاد سے شروع کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی ابتدا بھی کس سے کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ سے کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ قرآن کی صرف ابتدا میں نہیں آیا،
یہ تصور کیا جائے کہ بسم اللہ صرف دین اسلام میں تھا اور دوسرے ادیان میں نہیں تھا۔ ہر دین میں ابتدا کس سے کی جاتی تھی؟ بسم اللہ سے کی جاتی تھی۔ اللہ کی جتنی بھی کتابیں آئیں ان کی ابتدا بسم اللہ سے تھی، یعنی اللہ کے نام سے تھی۔ انبیاء جو بھی کام کرتے تھے بسم اللہ سے کرتے تھے۔ حضرت نوح جب کشتی پہ سوار ہو رہے تھے تو فرما رہے تھے بسم اللہ مجراہا و مرساہا۔ اس کشتی کو چلنا اور اس کشتی کا رکنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ جناب سلیمان جب بلقیس کو خط لکھ رہے ہیں تو کیا فرماتے؟ وَأَنَّهُ مِن سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے خط کی ابتدا کس سے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا بسم اللہ کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے، دوسرے ادیان سے بھی ہے۔ ایک شخص بسم اللہ لکھ رہا تھا، رسول خدا نے اس کو لکھتے ہوئے دیکھا، فرمایا جودھا، اس بسم اللہ کو خوبصورت لکھا کرو، حسین طریقے سے لکھا کرو۔ کنز الاموال میں یہ روایت موجود ہے، سنت اس روایت کو لکھتے ہیں، فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے سب سے پہلا لفظ امام فرماتے ہیں جو بچے کو سکھایا کرو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس بچے کو یہ لفظ سکھایا کرو۔ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا کرو۔ جب سونا چاہو تو سونے سے پہلے بسم اللہ کہا کرو۔ اگر کسی سواری پہ سوار ہونا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہا کرو۔ اگر سفر پہ جانا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہا کرو۔ یہاں تک کہہ دیا اگر کوئی چیز کھانا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہو۔ اگر کسی حیوان کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہو۔ اگر تم نے بسم اللہ نہ کہا، اللہ کا نام نہ لیا تو اس کا کھانا تمہارے اوپر منع ہے اور حرام ہے۔ یعنی خدا کیا چاہتا ہے؟ یہ جو لقمہ، ایون جو کھانا، جو لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو بسم اللہ کہا کرو، کیونکہ جب لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے گا یہ لقمہ جا کے تمہاری باڈی میں مختلف قسم کے سیلز بنائے گا، تو جب یہ سیل بنے تو کس کے نام سے بنے؟ پروردگار عالم کے نام سے بنے، تب جا کر یہ بدن مطیع بنے گا، اللہ کا اطاعت گزار بنے گا۔ تو یہ سیرت انبیاء میں ملتا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر میاں بیوی جو آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں وہاں پر بھی بسم اللہ کہا کریں۔ انسان واش روم جاتا ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ کہا کریں۔ تو بسم اللہ انسان کے موحد ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی توحید پرست ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے ہر کام کی ابتدا کس کے نام سے ہونی چاہیے؟ پروردگار عالم کے نام سے ہونی چاہیے۔ اب بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ یعنی میں اپنے ہر کام کو الہی رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں، یعنی اے خدا میں ہر کام کو تیری یاد سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ یعنی اے خدا میری تمام تر امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ تجھ سے وابستہ ہیں۔ بسم اللہ یعنی اے خدا میں ہر کام میں توفیق مانگتا ہوں، برکت مانگتا ہوں، تو کس کے نام سے مانگتا ہوں؟ تیرے کام سے مانگتا ہوں۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے اے خدا میں ہر کام کرتے وقت تجھ پر توکل رکھتا ہوں۔ توکل مطلب ساری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں۔ بسم اللہ کا مطلب یہ اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے اے خدا میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے اے خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے اے خدا میں تیری بندگی میں ہوں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ جب انسان عاجز میں ہوتا ہے تو کسی بڑے کو یاد کرتا ہے، یعنی ہر کام میں وہ مدد مانگ رہا ہے، یعنی اپنے اعجازی اور عجز اور ذلیل ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ اے خدا میں اٹھ بھی نہیں سکتا اگر تیرا نام نہ لوں، اگر تیری مدد میرے شامل حال نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں بسم اللہ بہترین ذکر ہے، یعنی خود یہ ذکر ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اسم اعظم سے اتنا قریب ہے۔ بہت پیاری روایت امام رضا کی۔ امام فرماتے ہیں یہ جو بسم اللہ ہے، ایون یہ جو سورہ حمد ہے، یہ اسم اعظم الہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا اسم اعظم سے قریب ہے جتنا تمہاری آنکھ کی سیاہی اس آنکھ کی سفیدی سے قریب ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ یہ اللہ کی قریب ہے۔ تو یہ بہترین ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لوگوں نے سورہ حمد سے جدا کر دیا۔ آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزء سورہ حمد نہیں پڑھتے۔ اب کچھ حوالے دیتا ہوا چلوں، اہل سنت کے لکھنے والے ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تفسیر اپنا فخر رازی اپنی کتاب میں 16 دلیلیں لاتا ہے کہ بسم اللہ سورہ حمد کا حصہ ہے۔ آلوسی بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بسم اللہ سورہ حمد کا حصہ ہے۔ مسند احمد بن حنبل کا بھی عقیدہ ہے کہ بسم اللہ سورہ حمد کا حصہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے
متاسفانہ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بسم اللہ کو سورہ حمد کا حصہ نہیں سمجھا۔ ملتا ہے ایک مرتبہ معاویہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے نماز میں حمد سے بسم اللہ کو نکال دیا۔ لوگوں نے کہا سرخت ام نسیت، کیا تم نے چوری کی ہے قرآن سے اس آیت کو کہ نہیں پڑھا، یا تم بھول چکے ہو؟ اور معصوم فرماتے ہیں سرقوا اکرم آیت، لوگوں نے قرآن کی عظیم ترین آیت کو قرآن مجید سے چرا لیا، جس آیت کے اتنے فوائد تھے۔ اب سنن بیہقی بھی اہل سنت کے ہیں، یہ اہل سنت کی بہترین کتابوں میں سے ہے، وہ بھی قائل ہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد کا حصہ ہے۔ شہید مطہری اپنی تفسیر سورہ حمد میں ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن زبیر سے، سیوطی، فخر رازی، چند نام آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی قائل اس بات کے تھے کہ بسم اللہ سورہ حمد کا حصہ ہے۔ تفسیر قرطبی بھی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ تاج ہے قرآن مجید کا، اور یہ سورہ حمد کا حصہ ہے۔ قرآن میں ایک سورہ سورہ براءت ہے جس میں بسم اللہ نہیں لایا گیا، وہ بھی اس کی مناسبت سے۔ براءت یعنی نفرت، اظہار بیزاری، اور کیونکہ وہاں پہ اتنی ان سے نفرت مشرکین سے کی گئی تھی، تو جب وہاں پہ عذاب اور نفرت کی باتیں تھیں تو مناسبت نہیں تھی کہ وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رحم کا ذکر کیا جاتا، ورنہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اس کا مطلب وہ انسان خود کو رنگ الہی میں رنگنا چاہتا ہے۔ ایک قریب مثال دے رہا ہوں، رنگ الہی یعنی اپنے کاموں کو کس کا رنگ؟ اللہ کا رنگ دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے، جو اللہ کا رنگ ہے اس میں ثبات ہے۔ انسان جب کسی چیز کو رنگ کرتا ہے، انسان دیوار کو رنگ کرے، انسان کپڑے کو رنگ کرے، بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں اس پر ہم کلر کرتے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں، یہ رنگ پانی سے مٹ جاتا ہے، بار بار دھونے سے اس کی شائننگ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا جو مور ہے اس کے پر کتنے خوبصورت ہیں، اس مور کو کس نے رنگ دیا ہے؟ پروردگار عالم نے رنگ دیا ہے۔ اور جس چیز کو خدا رنگ دے رہا ہے، آپ دیکھیں اس کے رنگ کو کتنا بھی دھویا جائے اس کی شائننگ نہیں جاتی۔ تو اگر شائن ہونا چاہتے ہو، اپنے کاموں میں شائننگ چاہتے ہو، اپنے زندگی کے ہر لمحے میں چمکنا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کو رنگ خدا میں بدل لو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے رنگ کو شروع کیا کرو۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ما عند اللہ باق، جو اللہ کا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب آیت کمپلیٹ کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ جو رحمت کا منبع ہے، جو رحمت کا مرکز ہے، اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو رحمت کا سرچشمہ ہے۔ دیکھیے دوسرے لوگ بھی بندوں پہ رحم کرتے ہیں، لیکن ان کا رحم کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریری ہوتا ہے۔ ہمارا رحم ٹیمپریری ہوتا ہے، یا ہمارا رحم مطلبی ہوتا ہے۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں آج کل NGOs بڑا رحم و کرم کر رہی ہیں غریبوں پر، ان کے رحم میں مطلب ہوتا ہے، ان کا رحم یا ٹیمپریری یا مطلب ہوتا ہے، یہ اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں بندے سے کچھ مانگتے ہیں۔ میں آسان سی آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پہ انسان مرغی کو دانہ دیتا ہے اس لالچ میں کہ وہ انڈا دے گی، انسان بھینس کو چارہ دیتا ہے اس لالچ میں کہ وہ دودھ دے گی، انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا شہرت کی وجہ سے مدد کرتا ہے، یا انسان نام کی خاطر یا کچھ نہ کچھ انسان کا بن جاتا ہے، اسی لیے انسان کرتا ہے۔ تو انسان اگر کسی انسان پر رحم کرتا ہے تو اس میں لالچ ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ عارف باللہ ہو، اللہ کی صفت کا مظہر ہو، بغیر لالچ کے رحم نہ کرے۔ انسان یہاں تک کہ دانہ بھی اگر زمین میں ڈالتا ہے تو اس لالچ میں کہ یہ پودا بن کے نکلے گا۔ یہی فرق ہے بندے کے رحم میں اور رب عالمین کے رحم میں۔ خدا جب بندے پر رحم کرتا ہے لالچ میں نہیں کرتا۔ عجیب معصوم کا فرمان، فرمایا اس کی عطا کی وجہ ہی اس کا رحم ہے۔ وہ کافر، مومن، مسلم، مشرک ہر کسی کو رزق دے رہا ہے، اس کے عطا کی وجہ اس کا رحم ہے، یہ رحم کلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بارش ہر کسی پہ برساتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ یزید ہے، یہ شمر ہے، لیکن جب بارش برستی ہے، بارش کے قطروں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ مومن کے گھر میں برسنا، لیکن جو میرا دشمن ہے، میرے نبی کا دشمن ہے، میرے اولاد نبی کا دشمن ہے، اس کے گھر پہ نہ برسنا۔ اللہ کبھی یہ نہیں کہتا، کیونکہ اس کے رحم اور عطا کی وجہ، یعنی وہ عطا کرتا اس لیے کیونکہ رحیم ہے، وہ کسی عوض، کسی بدلے کی وجہ سے عطا نہیں کرتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔
اسے بندوں وہ اس لیے رحم آپ پہ نہیں کرتا کہ آپ نماز پڑھیں، وہ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ آپ روزہ رکھیں، وہ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ آپ دن بھر اس کی تسبیح پڑھیں گے، نہیں، اسے نہ ہمارے ذکر کی ضرورت ہے نہ ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ ان عبادتوں کی ہمیں ضرورت ہے، اس آب حیات کی ہمیں ضرورت ہے، ہماری تشنگی عبادت سے بجھتی ہے، ہمیں جنت میں جانا ہوتا ہے، ہمیں وہاں پہ نعمتیں چاہیے، ہمیں وہاں پہ حور و غلمہ چاہیے۔ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارا گناہ خدا کو نقصان دیتا ہے نہ ہمارا ثواب خدا کو فائدہ دیتا ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ رحمان الرحیم، اس کا رحم دائمی ہے۔ ہمارا رحم کسی عوض کے بدلے میں ہوتا ہے، اس میں لالچ ہوتی ہے، لیکن خدا جو عطا کرتا ہے، اس جملے پہ غور کیجیے گا، اس کے عطا کی وجہ یہ رحمان و رحیم ہونا ہے۔ وہ عطا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ پروردگارہ دعا ہے اس مہینے میں اپنی رحمتوں کی بارش اپنے بندوں پہ نازل کرنا، اور جتنے ہمارے گناہ ہیں بحق امام زمانہ ان گناہوں کو بخش دینا۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں مزید قرآن کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔